عامر صاحب یہ جس طرح مذاکرات میں بھی قطر اور ترکی میں جو ہوئے یقین دہانی طالبان رجیم کی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کیوں طالبان رجیم وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور خاص طور پر دہشت گردوں کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ یہ پروپیگنڈا تو ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے بھارت کو موقع ملا، وہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے، افغانستان بھی ساتھ اس کے شامل ہے۔ عامر صاحب دیکھیں، اس وقت جو پاکستان نے اپنی قومی وحدت اور خود مختاری کی بقا کے لیے جو حملے کیے، افغانستان کے اندر جا کے جو سٹرائکس ہوئیں، سمپل سی بات ہے کہ امام بارگاہ، اسلام آباد، باجوڑ، بنو، یہ تازہ ترین حملے تھے، لیکن مساجد پہ حملے کرنے کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ جو مزارات ہیں، شرائنز ہیں، ان پہ حملہ کرنے کی، لال شہباز قلندر ہو، بری امام سرکار ہو، حضرت سخی سرور کا مزار ہو، یہ مساجد پشاور والی میں دیکھ لیں 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہاں داتا دربار پہ حملہ کیا ان لوگوں نے، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ افغان میڈیا جو حکومت کے زیر اثر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی نہتے شہریوں پہ اور جی مسجد پہ کیا اور وہ مدرسہ تھا، اور اس کو اٹھا کون رہا ہے؟ انڈیا، کیونکہ کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت انڈیا میں اس ساری بات پہ۔ تو ابھی ہمارے ہاں خبر بھی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر قطر پہنچ گئے ہیں، یہ قطر کے ساتھ اتمام حجت کرنے گئے ہم کہ بھائی چونکہ آپ 2-3 جگہوں پہ ضامن بھی بنے، گارنٹر بنے، اور آپ نے دفتر بھی کھولے ہوئے طالبان کے، اور لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ایئر سٹرائکس کی پھر انہوں نے رکوائیں، پھر ترکیہ چلے گئے ہم، وہاں پہ ہوئیں۔ یہ پرائم منسٹر کا وزٹ واشنگٹن میں ہی، وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے قطر کے، تو وہیں سے یہ طے ہوا کہ امیر قطر سے ایک ملاقات کر لی جائے۔ بیچ میں یہ ایئر سٹرائک والا بھی معاملہ ہوا، لیکن چونکہ وہ تو حد کر چکے ہوئے تھے۔ اب یہ جو اسلام اور دارہ اسلام اور ملا ہیبت اللہ کے فتوے، یہ تو سارے ان لوگوں نے خود ہوا میں اڑا دیے، کیونکہ وہ وہیں سے تشکیلیں پاتی ہیں۔ ہم نے ویڈیو فوٹیج دی جب خواجہ آصف کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے کہ 10 ارب روپے مانگے کہ ہم انہیں ریلوکیٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں، گارنٹی دو، تو گارنٹی نہیں دیتے۔ جب ترکیہ پہنچے، دوحہ پہنچے پہلے مذاکرات پہ، کہیں پہ بھی ہر جگہ فون کرتے تھے، اور ظاہر ہے پیچھے انڈیا موجود تھا، پیسے وہ دے رہا ہے، کچھ اور لوگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں آ جائیں گی کہ وہ ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ ٹی ٹی پی، فتنۃ الہندوستان کہیں، ہم فتنۃ الخوارج کہیں، ہم ان کو کہیں کہ جی یہ جو وہاں طالبان رجیم ہے، یہ سب ایک ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی کوئی ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ سب مل کے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے جو وار اکانومی بنائی ہوئی ہے، وار لارڈ بنے ہوئے ہیں، اور عام شہریوں کو، یہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو شہروں میں لے گئے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہاں کہاں بسائے ہیں۔ تو یہ چیزیں طالبان کو تو باقاعدہ بتائی گئی تھی کہ آپ ہم سے چھپا لیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں، جیسے یہ بی ایل اے کا ٹیکٹر ہے نا کہ جو وہ دیہاتوں کے پاس کرتے ہیں، رک کے کچے جو وہاں پہ بلوچستان میں پنجابیوں کو اتارا، مزدوروں کو مارا، اور وہیں پہ گھوم گئے۔ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ، اور وہ صرف کلیکٹرل ڈیمیج بچانے کے لیے، جس پر ہمارے یہاں بڑے دانشور ہیں فکری، وہ جی وہ جیسے وہ وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ لیں 13 مار دیے 13 میں۔ اچھا بھائی بتاؤ، یہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پہ تو تمہاری زبانیں گنگ ہیں، تم وہاں پہنچتے نہیں بھائی۔ چیف منسٹر صاحب مانسیرا میں لیفٹیننٹ کرنل کی شہادت پہ تم ایک بیان بھی نہیں دیتے، اور تمہیں وہاں بڑی پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کس ملک کے شہری ہو، کس ملک کے وزیر اعلیٰ ہو؟ یہی وہ بات ہوتی ہے جہاں مکس کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیرر، فائنانس، اکانومی جو ملی ہوئی ہے، کہ اس کے اندر پیچھے کون کون ہے، کون گھبرا رہا ہے، کون سامنے سے لڑ رہا ہے، کون آ کے بات کر رہا ہے۔ جب سی ٹی ڈی کی کاروائیاں ہوتی ہیں تو پنجاب اور سندھ نمبر 1 پہ کھڑے ہیں روکنے کے لیے ان کو، لیکن جب آپ راستہ اور سہولت کاری دیں گے تو پھر کوسچن تو اٹھے گا۔ اب پاکستان نے جو کام کیا، جیسے میں نے بتایا، پرائم منسٹر اب پہنچ گئے ہیں، ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ مطالبہ بھی قوم کا ہے، قوم اس بات پہ خوش ہے، لیکن ہمیں یہ عارضی خوشیاں نہیں چاہیے، ہمیں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہیے۔ ہماری اپنے مسلح افواج سے، بالکل چیف آف ڈیفنس فورسز سے ہے کہ ہمیں بہت باتیں ہو چکی ہیں، ہم 2-3 دفعہ لوگوں کے کہنے پہ رک چکے ہوئے ہیں۔ اگر طالبان رجیم نہیں آتی تو وہ کون سی کوئی دور بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جب آپ کے ہر ادارے پہ، ہر جگہ پہ، ہر کور میں یہ حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پشاور کور ہو، تو آپ جب نہیں چھوڑ رہے، حملے کر رہے ہیں مسلسل۔ ہم یہاں پہ رات بھی اسلام آباد میں ناکہ بندیاں کی گئیں کہ جناب آپ سخت ترین اقدامات کر رہے ہیں، چیزوں کو چیک کر رہے ہیں، تو بھائی وہیں پہ جا کے مارے جہاں سے یہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک جی آصف کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور یہ جو جوابی کارروائی کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو طالبان رجیم کی جوابی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت برداشت کر لیا دعا، اتنے عرصے سے ظاہر ہے وہ دوست ممالک نے انگیج بھی کیا، وہاں بھی بات ہوئی، لیکن اس وقت بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے افغان طالبان۔ ایک تو
یہ غلط فہمی پتہ نہیں دنیا کو کیوں تھی کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کوئی شاید دو لوگ ہیں، یہ ایک ہی ہیں. اس کے بعد پھر شاید کسی سٹیج پہ یہ چاہ بھی رہے ہوں کہ یہ معاملات اس طرح سے نہ ہوں دہشت گردی کے، لیکن وہ اس وقت مجبوری ہوگی کہ ان کو ناراض نہ کیا جائے. اب خیر سچویشن ٹوٹل چینج ہوگی جب آپ انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور انڈیا کے ساتھ مل گئے، تو پھر تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب تو آپ سمجھیں کہ ان کی قومی ذمہ داری بن گئی ہوئی ہے افغانستان کی، پاکستان میں دہشت گردی کرنا. اور یہ جو جواب کا جب بھی وہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب سمپل ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے تو ظاہر ہے وہ جواب دے نہیں سکتے. وہ اسی طرح کی کارروائیاں انفلٹریشن ہوتی ہے اور یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت ایک تو کنسسٹنٹ نہیں رہی ہماری پالیسی کبھی بھی، پتہ نہیں باوجود اس میں چینج آ جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ نے ایک چیز طے کرنی ہے، ایک دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، کراس بارڈر اس کو روکنا ہے، تو پھر وہ اس میں کنسسٹنسی لانی پڑے گی. آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ یہ اس کے راستے میں اب جو بھی آئے گا وہ اس ملک کا دشمن ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا ہم نے یہ لائن کھینچ دی. اب اس کے اندر جو آئے گا وہ دیکھیں. اس وقت دو آپ کے صوبے انتہائی مشکل میں ہیں، بلوچستان اور کے پی. ہم شاید کے پی کی بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور وہاں چونکہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں، لیکن بلوچستان کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں بھی بڑے خراب حالات ہوئے ہیں. ہم باوجود اس کی بات نہیں کرتے. شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید گورنمنٹ ہماری اپنی اس طرح. یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ ایک پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چونکہ کوئی ہماری مخالف جماعت کی پارٹی ہے لہٰذا یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہے، معاملات وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے بالکل بیٹھ کے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اب جب بھی ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، قطر کو بھی کلیئر کٹ بتا دیں، ترکیے کو بھی کلیئر کٹ بتا دیں، اور باقی بھی اگر کوئی گارنٹر بننا چاہتا ہے اس میں اس کو کلیئرٹی سے بتا دیں کہ بھائی ایک دفعہ تو ہم ان کا مکو ٹھپیں گے، اس کے بعد جس نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے آ کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، ہم مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کسی سٹیج پہ وہ آئیں، آ کے جب گارنٹی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں آج کے بعد پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ان کو ایسا سبق ضرور سکھا دیں کہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. اور بالکل یہ نیکسس نظر آ رہا ہے، انڈیا، افغانستان، ٹی ٹی پی اور باقی خراسان، شراسان، یہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گروپس، یہ سب ایک ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی اب ساتھ مل کے ان سے نمٹنا ہے. ہم بالکل آئسولیشن میں رہ کے کوئی کام نہ کرنا چاہیے، نہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. آپ ایک لائن آپ نے ڈرا کر لی ہے، اس پہ چلتے جائیں اور ان کا ایک دفعہ خاتمہ کر کے اس کے بعد سکون سے بیٹھیں. جی فیصل صاحب، وقت آ گیا ہے کہ اب ان کے خاتمے کے بعد دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی عامر صاحب کر لیں کامنٹ. دعا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. کہنے کا مقصد پی ٹی آئی نہیں ہے. بلوچستان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سرفراز بگٹی فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں، ہر شہید کے جنازے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. وہ سیاست نہیں کر رہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس لیے ان کا نام ان کے ساتھ اٹیچ ہو نہیں سکتا. وہ وزیر اعلیٰ سیاست کرتے ہیں. جب ہم نے حملہ کیا انہوں نے تیرا پہ بات کی. یہ اوورال بات ہی نہیں پرسنل نہیں، آپ نے کہا نہیں دیکھیں نا سر، آپ نے ابھی یہ کہا سر، ایک منٹ میں ابھی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا نام لے لیا، اس کا نہیں لیا کہ وہاں حکومت ہے. بات تو میں نے کی ہے، تو مجھے پھر میں نے تو نام نہیں لیا لیکن بات تو میں نے کی ہے نا، اس لیے میں نے کلیئر کر واضح ہو گیا کہ یہ بات ہوتی ہے یہاں، یہ اوورال بات ہوتی ہے فیصل صاحب کہ جی وہاں حالات خراب ہیں، بلوچستان میں معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں. میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں. سمجھتے ہیں آپ فیصل صاحب؟ دیکھیں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے بنیادی طور پہ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ